الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بالتقویٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو حنیفہ پوڈ کاسٹ، اور آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے توحید اور شرک میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی موضوع کو لے کر آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام، انجینئر علامہ حافظ محمد آصف قادری صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت یہ فرمائیے کہ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کریم کی سورہ اخلاص عقیدہ توحید کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ ارشاد ہوا، قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرماؤ وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ جی اسی طرح آیت الکرسی کا آغاز دیکھیے آپ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ جب ہم عقیدہ توحید کی بنیاد سمجھ لیں تو پھر ہمیں شرک کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ بالکل۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ یا جی شراکت، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود جانا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بعین ہی کسی غیر میں مانی جائے، یہ شرک ہے۔ تو شرک فی ذات، جیسا کہ مجوسی شرک کرتے تھے کہ وہ دو خدا مانتے تھے، جی یہ شرک فی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور شرک فی العبادت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق جانا جائے، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کو معبود جانتے تھے۔ اسی طرح تیسری قسم شرک کی ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی صفت بعینی ہی کسی غیر میں مانی جائے تو یہ شرک ہے۔ تو توحید اور شرک کا بنیادی فرق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ واجب الوجود ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود جاننا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا شرک ہے، اور اللہ تعالی کی کوئی صفت کسی غیر میں بعین ہی ماننا یہ شرک ہے۔ جی، یہ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی اور مخلوق میں ماننا شرک ہے، کیا یہ درست ہے؟ اصل میں یہ عام جملہ ہے، لوگ جی چونکہ دین کا علم نہیں رکھتے اس لیے وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے قرآن جی کریم سے مثالیں پیش کروں کہ کئی صفات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے لیے بھی بیان فرمائی جی اور قرآن کریم میں وہ اپنے بندوں کے لیے بھی بیان فرمائیں۔ جیسے مثال کے طور پر فرمایا، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے ارشاد فرمایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ تو اللہ بھی سمیع و بصیر ہے اور بندے بھی سمیع و بصیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی علیم ہے، اور وفوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی علیم بنایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اور بندے بھی ارادہ فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جن میں یہ ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علی ہونا آیت الکرسی میں بیان ہوا، وَهُوَ الْعَلِيُّ جی الْعَظِيمُ، اور بے شک حضرت علی بھی علی ہیں۔ اسی طرح واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی غنی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحان تبارک و تعالیٰ مددگار ہے، اور اس نے یہی صفت اپنے بندوں کے لیے بھی بیان فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور رب کریم نے یہ فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاؤ۔ تو آپ دیکھیے ایسی متعدد آیات قرآن کریم سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، اور فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالی علیم ہے، اللہ تعالی نے بندوں کو علیم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا اللہ مولا ہے، اور فاللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی ان کا مولا ہے اور جبریل بھی اور صالح مومن بھی۔ تو قرآن کریم میں جو یہ صفات بیان ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے لیے بھی یہ صفات قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، بندوں کے لیے بھی بیان فرما رہا ہے، تو یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ اس کا سبب اور اس کا جواب یہ بھی قرآن عظیم سے ہمیں مل رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ وہی سمیع اور بصیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود سے سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع و بصیر بنانے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ وہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا ملے ہوئے نطفے سے تاکہ اسے جانچیں، اور ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنا دیا۔ تو اللہ کا سمیع و بصیر ہونا خود سے ہے، بندوں کا سمیع و بصیر ہونا اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے بنائی سے ہے، اور یہ فرق ہے صرف ذاتی اور عطائی کا فرق جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، یہ حد فاصل ہے توحید اور شرک کے درمیان۔ جی آپ صرف یہ دیکھ کر کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی بیان کی ہے، تو یہ جی شرک ہو گیا، یہ سمجھنا غلطی ہے، اور قرآن کریم کے علم سے جو ہے عدم واقفیت کی دلیل ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ صفات جو بندوں کو عطا فرما رہا ہے، اس میں یہی حد فاصل ہے کہ وہ صفات اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اس لیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس میں یہی عقیدہ رکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے خود سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے مددگار ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو جب ہم یہ فرق سمجھ لیں گے، قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنی شان بیان فرمائی، انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ غیبوں کا جاننے والا ہے، بے شک تو علام الغیوب ہے، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی عطا فرمایا۔ ارشاد ہوا جی عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ کسی ایک پر بھی غیب کو ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کا عالم ہے بالذات خود سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو غیب کا علم حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ سبحان تو ذاتی صفات صرف اللہ تعالیٰ کی، اور بندوں کی مخلوق کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن کریم نے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فرمایا،
اور وکفا باللہ شہیدہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا. تو ان تمام صفات میں یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی طرف جب منسوب ہوں گی تو ذاتی، اور جب مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف، رسولوں کی طرف منسوب ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ. اور یہ فرق ہے توحید اور شرک کے درمیان. سبحان اللہ. آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے بولی جاتی ہیں اور جو مخلوق کے لیے انہی صفات میں سے الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں فرق کو واضح کیا. یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایاک نستعین. اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ پڑھتا ہے. جی بالکل. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. لیکن جو لوگ اس کو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی استعانت سے نفی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جی کیا ان کی اپنی ذاتی زندگی اسی آیت پر عمل کا آئینہ دار ہے؟ کیا وہ واقعی کبھی کسی سے مدد نہیں مانگتے، کسی بندے سے مدد نہیں مانگتے، کسی انسان سے مدد نہیں مانگتے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. جب بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے مدد، جب کوئی معاملہ تھانے کچہری کا ہو تو پولیس وکلاء سے مدد، اسی طرح کبھی قرض کی ضرورت پیش آ جائے اپنے کسی بھائی سے مدد، یہاں تک کہ ہمیں جو سبزی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں سبزی والے کی مدد درکار ہوتی ہے. بے شک. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معمولات کا حصہ ہیں. پھر ایاک نستعین کا یہ ترجمہ کرنا اور یہ مفہوم بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. آپ دیکھیے استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی. جی استعانت حقیقی یہ ہے کہ کسی کو بالذات مدد کرنے کی طاقت والا ماننا، جی یعنی یہ اپنی ذات سے مدد کرنے پر قادر ہے، جی اس کا مددگار ہونا سب سے بے نیاز ہو کر ہے، اور اس کا مددگار ہونا مستقل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. یہ حقیقی استعانت ہے اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی سے جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق سے حقیقی استعانت کرنا یقیناً یہ شرک ہے. دوسری استعانت مجازی. استعانت مجازی تو ہے ہی بندوں کے لیے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جان کر، اللہ کا بندہ جان کر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرنے والا جاننا، یہ ہے استعانت مجازی. اور یہی ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، ہم ان سے اس لیے مدد مانگتے ہیں. اور ایسی مدد قرآن کریم میں بیان ہوئی. آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے جواب میں کہا ہم ہیں مددگار اللہ کے، یعنی اللہ کے دین کے یا اللہ کے راستے میں آپ کے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، انہوں نے دعا مانگی. اس دعا کا یہ حصہ ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور اسے کام میں میرا شریک کر دے اور اس کی مدد سے میری کمر کو مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ تم مشرک ہو گئے، صرف یا اللہ مدد، باقی سب کفر و شرک. تو تم نے میرے سوا کسی اور سے مدد کیوں مانگی؟ اور تم کیوں موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا رب کریم کہ تم نے ہارون کو کیوں مددگار بنانے کے لیے دعا مانگی؟ ایسا نہیں ہے. رب کریم نے فرمایا، اگلی آیت دیکھیے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے مانگا وہ ہم نے عطا کر دیا، یعنی تمہارے بھائی ہارون کو تمہارا مددگار بنا دیا. تو معلوم ہوا یہ وہ مدد ہے جو مجازی ہے، استعانت مجازی، اور یہ قرآن کریم بتا رہا ہے. اور اسی بنا پر ہم اللہ کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى قرآن کریم کا حکم ہے. اور حضرت ذوالقرنین کا یہ ارشاد بھی قرآن کریم میں ہے اعینونی بقوت، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ تو میں یاجوج ماجوج اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. یہ ساری مدد بالکل جائز ہے
اور یہ استعانت مجازی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بس یہ اینٹیں ہیں اور یہ ریت ہے اور یہ سیمنٹ ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اے اللہ تو میرا مکان بنا دے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ظاہر ہے اس شخص کو احمق کہا جائے گا. اس نے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی، بے اس نے شک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. بے یہ شک اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے کہ آپ چیزیں رکھ کے بیٹھ جائیں جی اللہ میری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ بے شک مددگار ہے، بے شک مگر عالم اسباب میں اس نے اسباب رکھے ہیں. اسباب کو اختیار کرنا یہ بالکل قرآنی تعلیم ہے. اسی لیے اسے چاہیے وہ مستری کو بلائے اور مزدوروں کو بلائے اور اپنا جی مکان بنوائے. یہ نہیں وہ کہہ سکتا جی میں تو اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. تو یہ قرآن کریم سے جہالت کی دلیل ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے ہم جب یہ دعا کرتے ہیں جی ایاک نستعین، اے اللہ حقیقی مددگار تو ہے، اور جتنے بندے جنہیں تو نے مدد کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی وہ سارے تیرے محتاج ہیں، تیری بے دی شک ہوئی طاقت سے ہماری مدد کر سکتے ہیں. جی اسی حوالے سے ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ زندوں سے تو سمجھ میں آتا ہے یہ تو جائز ہوا، لیکن اب مردوں سے مدد مانگنا یا فوت شدہ بزرگوں سے مدد مانگنا یہ کیسا؟ یہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک میں آئے گا. اچھا چلیے جناب، اب بات یہ ہے کہ اس پر اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے برکات الامداد لاہل الاستمداد اپنی کتاب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک مردے ہو سکتے ہیں، زندہ نہیں ہو سکتے، جی دور کے ہو سکتے ہیں، نزدیک کے نہیں ہو سکتے؟ یعنی یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ایاک نستعین کے ترجمے میں یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ تو وہاں تو زندہ سے مدد مانگی جا رہی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قرآن کریم نے بیان فرمائی الحی القیوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہیں. تو زندوں سے مدد مانگنے میں تو شرک کا شبہ زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو موت سے پاک ہے، تو زندوں سے مدد مانگنے میں شرک کا شبہ زیادہ ہونا چاہیے اور مردوں سے مدد مانگنے میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں معاملہ الٹا ہو گیا کہ زندوں سے مدد مانگنے کو جائز کہا جا رہا ہے. جب آپ کو ضرورت پڑے اپنی مسجد مدرسے کے لیے چندہ مانگنے کی، آپ فوراً مانگنے لگ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیے. پھر آپ بندوں سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایاک نستعین کا اطلاق تو دیکھیے یہاں پر اس طرح ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے یہاں ایک عبارت پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ عبارت جو ہے غیر مقلدین کے پیشوا ہیں نواب وحید الزماں، وہ اپنی کتاب ہدیۃ المہدی کے صفحہ 18 پر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عجیب ترین بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ غیر مقلد بھائیوں نے اس مسئلے میں زندوں اور مردوں کا فرق کیا ہے اور گمان کیا ہے کہ وہ امور جو بندوں کی قدرت میں ہیں ان امور میں زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں، جبکہ مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے. حالانکہ یہ کھلا مغالطہ ہے، کیونکہ غیر اللہ ہونے میں زندہ اور مردہ برابر ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردوں سے مدد مانگنا انہیں زندوں کا شریک بنانا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا شریک. اب دیکھیے یہ عبارت بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ بھئی زندہ اور مردہ کا فرق کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسی فوت شدہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو آپ اس فوت شدہ کو زندوں کا شریک بنا رہے ہیں. اللہ کا شریک کیسے بنائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو موت سے پاک ہے. اچھا دوسری عبارت سنیے، وہ تھانوی صاحب کی کتاب ہے امداد الفتاوی، جلد 2 اور جلد 4 اور صفحہ نمبر 99. وہ کہتے ہیں جو استعانت و استمداد با اعتقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے، اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے، خواہ جس سے مدد مانگی جائے وہ زندہ ہو یا مردہ. دیکھیے ہمارا جو عقیدہ ہے یہاں انہوں نے اس سے بالکل اتفاق کیا کہ اگر ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، خواہ وہ زندہ ہے خواہ وہ مردہ ہے، فوت شدہ ہے، اگر ہم نے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اس کے پاس علم اور قدرت ذاتی مستقل ہے تو یہ شرک ہوگا. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و قدرت عطا کی اور اس کے پاس جو علم و قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اس سے مدد مانگنا ہرگز شرک نہیں
بلکہ جائز ہے۔ تو یہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ اس میں زندہ اور مردہ کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا مددگار ہونا یہ بالذات ہے، اور وہ اس صفت کا مستقل مالک ہے، اور یہ دونوں چیزیں کسی مخلوق کے بارے میں اگر کوئی رکھے گا کہ فلاں مخلوق فلاں بندہ وہ خود سے مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کی یہ طاقت مستقل اس کی صفت ہے، تو ایسی صورت میں ضرور شرک ہوگا۔ جی، یہ بھی ایک اس طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی بعض بندے اس طرح کہتے ہیں کہ ایسے اسباب جو عادتاً انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، ایسے اسباب سے تو مدد مانگنا جائز ہے، لیکن فوق الاسباب جو بندے نہیں کر سکتے، بندوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں ایسے کام، پھر بھی ہم بندوں سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ تو شرک ہوا پھر۔ اچھا، میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت قرآن کریم ہی سے کروں گا انشاءاللہ، کہ دیکھیے جو تحت الاسباب امور ہیں، جس میں کسی سے چندہ مانگنا، جی کسی سے کوئی اور دنیاوی اعتبار سے مدد مانگنا، جی اس کو تو استثناء دے دیا گیا، حالانکہ جی ایاک نستعین میں یہ استثناء نہیں ہے، اور جی فوق الاسباب امور کے لیے جو ہے وہ شرک کا قانون بیان کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جب ہدہد نے بتایا کہ ایک ملکہ ہے جنوں پر حکومت کرتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو آنے کی دعوت دی اور اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو یہاں لے آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ایک خبیث جن بولا، سرکش جن بولا کہ آپ اٹھیں گے نہیں اپنی جگہ سے، میں وہ تخت لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے اس سے بھی جلدی وہ تخت آئے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو وہ بولا جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا، کتاب الہی سے تھوڑا سا علم تھا، اور اس نے کہا کہ آپ اپنی پلک جھپکنے نہیں پائیں گے، میں وہ تخت لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر دیکھا تو تخت سامنے تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ وہ تخت کہاں سے لانا تھا؟ وہ 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے لانا تھا، یعنی وہ تخت جنوبی یمن کی وادی صبا میں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بیت المقدس میں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جگہ کسی کی دیکھی ہوئی نہیں تھی، تبھی تو ہدہد کو جاں بخشی ملی کہ وہ ایسی خبر لے کر آیا جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے ولی سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو کیا 1500 کلومیٹر سے جو جگہ دیکھی بھی نہ ہو اور بغیر اسباب کے کیا کوئی وہاں ٹرک لے کر جانا ہے؟ کیا کوئی ٹرالر لے کر جانا ہے؟ کتنا بڑا وہ تخت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، جس کے لیے ہدہد نے اس کی وسعت بیان کی۔ اتنا بڑا تخت وہاں سے لائیں گے کیسے؟ اور پلک جھپکنے سے لانا، پہلے لانا، کیا یہ انسان کی طاقت میں ہے؟ کیا یہ انسان کی قدرت میں ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام جو یہ مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ تحت الاسباب امور میں مدد ہے یا فوق الاسباب امور میں؟ یہ تو فوق الاسباب امور میں مدد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن عظیم میں ہمارے لیے رہنما اور مشعل راہ بنا کر بیان فرما رہا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر فوق الاسباب امور میں بھی مدد مانگی جائے، عقیدہ وہی ہو، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو عین توحید ہے، یہ قرآنی توحید ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے فوق الاسباب امور میں مدد مانگی، اور ان کی امت کے ولی آصف بن برخیہ نے وہ مدد کی۔ ایک دوسرا مقام قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے پرندے کی مورتی بناتا ہوں مٹی سے گیلی مٹی سے پرندے کی مورتی بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں جس کے چہرے پر آنکھ ہی نہ ہو، آنکھ کا ڈیلا ہی نہ ہو، میں اسے شفا دیتا ہوں۔
یعنی جب میں ہاتھ پھیروں گا تو اس کی آنکھ پیدا ہو جائے گی، آنکھ میں بینائی بھی آ جائے گی۔ والابرص، اور کوڑ کا مریض میرے پاس لاؤ، اسے میں ہاتھ لگاؤں گا تو شفا پا جائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ نے مجھے یہ اذن بھی عطا کیا کہ میں مردے کو کہوں گا زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب بتائیے ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہے جو تحت الاسباب امور سے تعلق رکھتی ہو؟ کیا مٹی کی مورتی بنا کر اس میں روح پیدا کی جا سکتی؟ نہیں، کیا کسی کی بے آنکھ شک، میں ڈیلا ہی نہ ہو؟ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ کوئی انسان اگر وصیت کرے تو اس کی آنکھ نکال کر دوسرے کو لگا دی جاتی، لیکن آنکھ کا ڈیلا نہیں بنا سکتی سائنس، بالکل انسان کی آنکھ میں ڈیلا پیدا نہیں کر سکتی۔ تو آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جس کی آنکھ میں ڈیلا ہی نہیں ہے، میں اس کی آنکھ میں ڈیلا بھی پیدا کروں اور بینائی بھی، اور کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاؤں گا شفا پا جائے گا، مردے کو زندہ کر دوں گا۔ کوئی چیز بھی اس میں سے تحت الاسباب نہیں، نہیں ہے، بے اور شک، فوق الاسباب چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور یہ قرآنی توحید ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، لوگ آتے اور جو اندھے تھے وہ بینا ہو جاتے، جو کوڑ کے مریض تھے وہ شفا پا جاتے، حتیٰ کہ آپ کا یہ ارشاد وَأُحْيِي الْمَوْتَى، یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک مردہ زندہ کر سکتا ہوں، فرمایا تم جتنے مردے لاؤ میں زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے مجھے اذن عطا کیا۔ تو جناب یہ فوق الاسباب امور میں مدد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوق الاسباب امور میں مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ ہاتھ لگاتے لوہا پگھل جاتا، بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جیسے چاہتے وہ اس کی زرہ بنا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوق الاسباب امور میں مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی، ہوا ان کے حکم سے چلتی، جنات ان کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور موتی وغیرہ نکال کر لاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوق الاسباب امور میں مدد کی، جب معلوم ہوا کہ والد صاحب کی بینائی جا چکی تو آپ نے اپنی قمیض اتار کر دی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیض لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور ایسا ہی ہوا، ان کی بینائی آ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو مدد مانگی، کیا وہ تحت الاسباب امور میں مدد ہے؟ آپ بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، کہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے بھولنے کا مرض لاحق، تو آپ مجھے حافظہ عطا کیجئے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ نے ہوا میں مٹھی بند کی، ان کی جھولی میں کھول دی، اور انہوں نے سینے سے لگایا کرتے کو، پھر وہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد سے میں کوئی بات بھولتا ہی نہیں ہوں۔ یہ تحت الاسباب ہے۔ کون ہے جو ہوا میں مٹھی بند کرے اور حافظہ عطا کر دے؟ پھر کون ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل آئی، ڈیلا لٹک گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا کام یہ تو نہیں ہے کہ میں آنکھوں کا سرجن ہوں، تمہاری آنکھیں نکلی ہوئی میں دوبارہ لگا دوں، میں تو تمہیں نماز روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل سکھانے آیا ہوں، میں تو صرف شریعت بتانے آیا ہوں۔ نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے وہ نکلی ہوئی آنکھ اپنی جگہ پر رکھی، لعاب دہن لگایا، اور وہ آنکھ دوبارہ روشن ہو گئی۔ تو یہ فوق الاسباب ہے کہ تحت الاسباب ہے؟ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں لائے گئے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفا پھیر دیا، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، ان کی ٹانگ پر تلوار لگی اور ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں لائے گئے، آقا کریم علیہ السلام نے 3 بار دم فرمایا، پھونک ماری، اور وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ تو یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ تو صحابہ علیہم الرضوان فوق الاسباب امور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار، حاجت روا اور مشکل کشا جانتے، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے۔ بخاری و مسلم کی مشہور حدیث ہے، پانی ختم ہو گیا حدیبیہ کے مقام پر، تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس پانی کے ڈول میں رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ فوق الاسباب امور میں اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، اس لیے ان سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے،
ہاں عقیدہ وہی جو پہلے بیان ہوا کہ جی یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔